بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اگر میں کہوں کہ امریکہ جنگ ہار رہا ہے تو یہ کسی بھی طریقے سے غلط نہیں ہوگا. کیوں اور کیسے, یہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا C-135 طیارہ بھی عراق میں گر کر تباہ ہوا ہے. ایک نہیں دو طیاروں کو ہٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور امریکہ کے پاس اب اس وقت آپشنز ختم ہو گئے ہیں. اسٹریٹ آف ہارموز میں اس وقت کیا چل رہا ہے, اور پاکستان میں جو فیلڈ مارشل جو گئے ہیں سعودی عرب اور وہاں پہ کامبیٹ ڈریس سامنے آیا ہے, اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے, اس سمیت بہت سی چیزیں آپ کو بتانے کے لیے ہیں اور وہ سب بتائیں گے. تراب علی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تراب, آج تو لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے بہت ہی برا دن ہے. ہاں, امریکہ کو سب نے کہہ دیا. آج آپ کو پتا G7 نے کیا ٹرمپ سے مطالبہ کیا؟ انہوں نے کہا جنگ بند کریں. انہوں نے کہا بھائی جنگ بند کریں. اس نے وہاں پہ جا کے بھی نا وہی تقریر دینا شروع کر دی. ایک تو ٹک ٹاکر جب آئے تھے نا, کہیں بھی آتے ہیں ان کے اندر سے نکلتے نہیں ہیں. جی ایرانی لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے, وہی پرانا راز ڈالنا چاہتے ہیں, ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے جو آ کے اعلان کر دے. اور اس کے ساتھ تماچا مارا ہے انہوں نے, مسعود پزشکیان اور علی لارنجانی بغیر کسی پروٹوکول کے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں ایران کی عوام کے ساتھ. انہوں نے بتایا کہ نہیں بھائی ہم ہیں یہاں پہ اور کہیں نہیں جا رہے. اور جو ان کی طرف سے وہ بیانات آ رہے ہیں, انہوں نے کہا بھائی نہیں ہم کہیں نہیں جا رہے, تسلی رکھو, تمہیں بھی کہیں جانے نہیں دیں گے. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب نیا ورلڈ آرڈر آئے گا اور چین اور روس کسی صورت بھی ایران کو یہ جنگ نہیں ہارنے دے گا. نہیں, ایران ویسے دیکھیں راؤ صاحب بات سمپل سی ہے, ہم جو مرضی کہہ لیں کوئی کسی کی مدد کو نہیں آتا. تھوڑی بہت مورل سپورٹ دیتے ہیں, جنگیں خود لڑنی پڑتی ہیں. اور جناب وہ اس طرف آ رہے ہیں, جنگیں آپ کو خود لڑنی پڑتی ہیں. بھارت کے پاس کیا نہیں تھا, دفاعی ٹیکنالوجی ان سے ہم سے بہتر تھی, ان کی ہر چیز ہم سے بہتر تھی, وہ ریزرو بھی تھے, سارا کچھ ہے. کیا ہوا, پھینٹی کھا کے بیٹھ گئے نا. جنگیں آپ کی فوج ہی لڑتی ہیں. اور میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, تمہیں خاص قسم کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ جنگ تو چین نے لڑی تھی, وہ نہیں بھائی نہیں, جنگ خود لڑنی پڑتی ہے. لیکن آج رات کو آپ کو پتا ہے کہ امریکی سینٹ کام نے کہا ہے کہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ فرسٹریشن ہے, نظر اب کریں کیا, پھنس گئے نا وہاں پہ. سر آج جو ایران نے کیا ہے اس پہ تو بات کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ اہم ضروری بات ہے ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب, وہ جو گئے ہیں سعودی عرب, اور جو تصویر آئی ہے جس میں انہوں نے ڈریس پہنا ہوا ہے, وردی پہن کے, جنگی ڈریس جسے کہتے ہیں, کامبیٹ ڈریس آپ بتا رہے ہیں, وہ کیا صاف صاف ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان اب جو ہے وہ آ گیا میدان میں. جن ممالک کو اجازت دی ہے وہاں سے ٹینکر گزارنے کی, اس میں پاکستان, چین, روس, انڈیا کو نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا اور بنگلہ دیش. انڈیا کو ابھی تک نہیں دی. نہیں, انڈیا کی گئے ہیں, انڈیا کو نہیں دی. ان کی بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت بے شک ہو رہی ہے. آج ہی میں انڈین میڈیا سے خبر میں نے لی ہے, انڈین میڈیا بار بار بات کر رہے ہیں, بدبودار کردار ادا کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ نے ہمارے جہاز تباہ کروا دیا. وہاں پہ سافٹ جو کہتے ہیں نا کہ سافٹ کوریج کرنے کے لیے ان کے جو وہ ہیں, جو یہ پترکار اور یہ 2 نمبر سے جرنلسٹ جو ہیں ان کے, وہ کدھر گئے ہیں؟ اسرائیل جا کے دکھا رہے او یہاں تو بہت تباہی ہو گئی, او یہاں بہت تباہی ہو گئی. پورا نیریٹو جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, صرف کیونکہ نہیں سر, کیونکہ مسلمانوں کی دشمنی ہے, مسلمانوں سے نفرت ہے بھارتی میڈیا کو, ٹھیک ہے, اس وجہ سے. دوسرا جو آج عاصم منیر صاحب کا جو تصویر آئی ہے اس نے بالکل کر دیا, انہوں نے کہا ہم تیار ہیں, اور بالکل دیکھیں اب انہوں نے یہ بتایا بیسیکلی یہ جنگ کہیں جا نہیں رہی. اگر خدا نہ خواستہ جنگ آگے بڑھتی ہے, ظاہری بات ہے وہاں پہ اگر یہ کوئی اس طرح جو ہے سعودی عرب کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ ہوتا ہے تو پاکستان ہر حد تک جائے گا, اور جانا بھی چاہیے. ہمارے بھائی ہیں عربی, اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل دشمن کون ہے, لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہ لیا جائے کہ ہم نے جو ہے وہ فوجیں بغا دینی ہیں. کچھ بتاؤں آپ کو, بتائیں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ مکمل یکجہتی اور حمایت جاری رکھیں گے, علاقائی امن کے لیے ہم کوششیں کریں گے, دورے کو خطے میں دشمنی اور تشدد کے جلد از جلد خاتمے کی وکالت یہ اہم چیز ہے, اور سہولت فراہم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششیں. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. پاکستان ایران کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ بھائی حملے سعودی عرب کے بند کرو, اور سعودی عرب کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے کسی صورت بھی ایران پر حملہ نہیں کرنا, اسرائیل کی جنگ کو آپ نے اپنی جنگ نہیں بنانا, اپنے گھر میں نہیں لے کے آنا. ایران جو وہاں پہ کر رہا ہے وہ آپ دیکھیں, وہ ان کی جنگی بیسس پہ حملہ کا ہے, وہ فوجی بیسس پہ حملہ کر رہا ہے, اور ٹھیک ہے, لیکن ہم تو چاہیں گے نا یہ مسئلہ حل ہو. اب دبئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے سب دیکھ ہی نہیں, دبئی کے ساتھ, قطر کے ساتھ, لیکن آپ یہ دیکھیں دوسری طرف آج جو امریکہ نے حملہ کرنا ہے, ابھی تک بتایا جو امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے سر کہ 15,000 سے زیادہ ٹارگٹ پہ حملہ کیا, جس میں 6,000 سے زیادہ سویلین ٹارگٹ تھے ایران میں جہاں پہ امریکہ نے حملہ کیا. اور آج رات خدا نہ خواستہ کوئی ایٹم وغیرہ جیسی حرکت نہ کر دے. ابھی پیچھے خبر آئی ہے کہ پاکستان کو کیا ملا پتا کے اندر جو ہے پاکستان کی تو لاٹری لگ رہی ہے, 1 ملین بیرل آئل جو ہے وہ پاکستان کو ملتا رہے گا,
اور وہ ملے گا اوپر سے جمبو والی سائڈ سے, ریڈ سی والی سائڈ سے, اور پاکستان کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ آپ اپنے ہمس کو کسی بھی طریقے سے محفوظ بنائیں. لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کے جنگی جہاز وہاں پہ جاتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی ایسی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو بھی دھکیلنے والی بات ہے. پاکستان کے ساتھ تو نہیں, لیکن پاکستان اپنے لے آیا ہے اپنے, لیکن اب یہ جنگ جو ہے خدا نخواستہ ہمارے گھر تک ہے, دشمن کی خواہش تو ہے نا. اوہ سر ہے, لیکن اب دشمن بیچارہ کرے کیا, دشمن بیچارے کو تو پھینٹی پڑ رہی ہے. آپ دیکھیں ایران نے آج کیا کیا ہے, C-130 گرا دیا ان کا آئل ٹینکر والا. راؤ صاحب مجھے بتائیں یہ جہاز آئل ٹینکر والا کیسے تباہ کر لیا انہوں نے, اس کے کوارڈینیٹس کیسے گئے ہیں ان کے پاس, جو 1 لاکھ سے زیادہ لاکھوں لیٹر پیٹرول ہوا میں لے کے جاتا ہے. مطلب یہ ہائیلی آپ کو پتا نا سیکیور ہوتا ہے, بہت مہنگا تیار ہے یہ. راؤ صاحب اس کے اندر آپ کو ایجیکشن سیٹ تک نہیں وہ لگاتے, کیونکہ اس کو ہٹ کرنا کہا جاتا ہے کہ انتھنکیبل ہے کہ یہ کبھی ہٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے کوارڈینیٹ کیسے آگے. دوسرا اس نے پورے جہازوں کے سگنل وغیرہ ان کو کنٹرول کرتا ہے. پورے اسکواڈ 30 جہازوں کا پیٹرول وہاں سے ریفل ہو سکتا ہے. ایران چاہتا تو ان کو بھی گرا لیتا, پتہ نہیں ایران نے نہیں گرایا. دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے, ایران نے یہ کہا ہے کہ یہ عراق کی مزاحمتی تنظیم نے گرایا. بالکل بالکل. لیکن جو سینٹ قوم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے گرایا. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کہنا کریش ہوا ہے. ہاں وہ تو انڈیا نے بھی ابھی تک نہیں بتایا کہ کس نے گرایا ہے. جہاز گرانا, وہ بھی اس لیول کے جہاز گرانا عام کسی بھی گروپ کی بس کی بات ہے. اور سمندر میں بھی جہاز گر گئے ہیں, سمندر کے 22 جہاز تباہ کر دیے ہیں ابھی تک. وہ ابراہیم لنکن اور دوسرا جو کیا نام ہے اس بیڑے کا اپنے, یہ 22 جہاز تو ایران نے تجارتی جہاز تباہ کیے ہیں. وہ 2 بحری بیڑے, ایک تو آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم لنکن جو ہے وہ اپنے ہمس کے پاس تھا, اس کو ہٹ کیا گیا ڈرونز کی مدد سے. اور کہا جا رہا ہے کہ بلسٹک میزائل بھی فراہم کیے گئے, سیٹلائٹ کی لوکیشن دی رشیا نے, اور اس کے بعد پھر وہ 340 کلومیٹر پیچھے چلا گیا آبرہ ہم سے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دوسرا یعنی کہ امریکہ کا سب سے بڑا ایٹمی اس پہ چلنے والا, ہاں وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے جو لانڈری ہے اس کے اندر آگ لگ گئی. لانڈری کے اندر آگ لگ گئی, وہاں پہ 2 لوگ زخمی ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے وہ خبریں تو پھر سینٹ قوم نے جو دینی ہے وہی دینی ہے. جلال فورٹ بحری بیڑا ہے جو ان کا, وہ لیکن حیرانی کی بات ہے 5000 بندہ پورا چلتا پھرتا, 4500 ابراہیم لنکن پہ اور جلال فورٹ پہ تقریباً اتنے ہی ہوں گے. آپ یہ چلتے پھرتے شہر ہیں یہ, اور ہائیلی مطلب سینٹ قوم ہے چلتے, پینٹاگون ہے چلتے پھرتے, لیکن وہ ہٹ ہو رہے ہیں. اور اب دیکھیں نا کسی کام کے لیے وہاں پہ جہاز جو کھڑے ہیں وہ بھی ہٹ ہوئے ہیں. یہ بتا نہیں رہے, بھی آہستہ آہستہ بتانا شروع کریں گے نا. اب تک امریکہ, اب تک آپ اور میں جو بات کریں, $13-14 بلین اس جنگ پہ خرچ چکا ہے. 6 دن کے اندر جناب, 6 دن کے اندر $12 ارب, اور آپ اب 14 دن ہو چکے ہیں. ڈیلی کا وہی نا, ہاں جی ہاں, ڈیلی کا 1 بلین, اور یہ جو 2-3 ارب کے جہاز جو تباہ ہو رہے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ 300 ملین کے ڈرون گرائے ہیں جہاں ایران نے. 300 ملین کا ایک ڈرون آتا ہے جو ایران نے گرا لیا. اب وہ دیکھیں ان کے جو جہاز گر رہے ہیں اتنا مہنگا. اب میں ایک ہیں چائنا کے بڑے مشہور غالباً, بڑا عجیب صاحب کو تھے, چینیوں کے نام ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہتے بھائی بات ایسے ہے کہ ویسٹرن جو ہے نا, ویسٹرن جتنی بھی ایئر فلیٹس وغیرہ جتنی بھی ان کی آرمیز ہیں, کہتے یہ 21 سینچری کی کمبیٹ کے لیے نہیں بنے. ہاں وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں, وہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں ہے, کہتے ہیں پیچھے رہ گئے, کہتے اتنے مہنگے اکوپمنٹ وغیرہ, کہتے نہیں گیم از ناؤ چینج. کہتا ہے اب آپ کا 100-500 والا ڈرون جو ہے وہی وہ کام کر رہا ہے. اب آپ کو $400 ملین کا کیوں درکار ہے ایک راکٹ. وہ جو چائنیز مجھے سمجھ آئی ہے آپ کی ملٹری کی زبان سے جتنی ہم سمجھ سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں ویورز کو, انہوں نے صاف کہتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ جو ویسٹرن کی سپر پاور کی ایک تھی نا ایجمنی کے ٹائم, کہتا وہ جو اوور ہو گئی ہے. اب یہ ان کی جو آرمیز ہیں وہ آبسولیٹ ہو گئی ہیں. یار نظر آ رہا ہے ایران جس پہ 50 سال سے پابندیاں ہیں, اس نے مار کے ان کو دھورا کیا ہوا ہے. پچھلے 24 گھنٹے میں ایران پہ پتہ کتنے حملے ہوئے ہیں؟ 200. ان 200 حملوں کے اندر انہوں نے فوجی تنصیبات, نیوکلیئر کی تنصیبات, پولیس ہیڈ کوارٹر, اسلحہ تیاری کی انفراسٹرکچر, میزائل فیکٹریاں, ڈرون فیکٹریاں, یہ سب کہہ رہا ہے سینٹ قوم. اسرائیل میں آپ کو, لیکن آپ یہ دیکھیں 14 دن ہو گئے, 14 دن میں یہی بیان آیا. اسرائیل میں آپ کو پتا ایک دن میں کتنے بم گرائے, کل میزائل مارے ایران نے 800 میزائل سر پینیٹریٹ ہوا ہے جو وہاں پہ جا کے لگے ہیں. ٹوٹل بتا رہے ہیں ابھی تک 600-700 ابھی تک ہو چکے ہیں. نہیں سر, جو جا کے لگے ہیں ایک دن کے اندر, ان کا سسٹم انہوں نے ان کو باقاعدہ ڈرائی کر دیا, خالی کر دیا, اس کے بعد جا کے ہٹ ہوئے. میں اسرائیلی میڈیا دیکھ رہا تھا 700 ہوں گے. نہیں سر, مطلب وہی نقصان تو ڈکائی نہیں کرتا جب وہ ڈردی جو وہ تو صرف اور صرف دفاعی نظام کو چکمہ دینے کے لیے. اور نہیں ہٹ ہوئے, وہ اتنی زیادہ لائٹیں جل جاتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سر ایک کلسٹر جب آتا ہے نا اپنے ساتھ 80 وہ لے کے آتا ہے, اس میں نے خود دیکھا, میں کہ یہ اسرائیلی میڈیا کیا بتا رہا ہے. اس نے بتایا سر ایک دن کے اندر 770 حملے, اور کہنے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں, 800 حملے ایران نے کیے ہیں اور جا کے لگے ہیں وہاں پہ. یہ حال ہوا ہے اسرائیل کا اس ٹائم.
آپ کیا بات کر رہے ہیں. وہ مجھے تو اچھا دوسری بات مجھے یہ بتائیں, جتنا بھی ایرانینس کا جو تھا یورینیم وہ کدھر ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ 400 فٹ زمین کے نیچے لے گیا, خبریں آئی ہیں 400 فٹ نیچے لے گئے. دنیا کا فی الحال ایسا کوئی بنکر بسٹر بم نہیں بنا نہیں وہ اگر جو کسی دکان میں بھی لے جا کے رکھ دیں تو ان کو کیا پتا کہاں پڑا ہوا ہے. وہ سر 400 فٹ اگر کوئی چیز نیچے چلی جائے, آپ نے بنکر بسٹر جتنا مرضی بم ہے وہ 150-200 تک جا پاتا ہے, اس سے نیچے نہیں جاتا. لو آپ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں اور پہ جو ویسے بھی تنصیبات ان کو پتہ ہے وہاں پہ تو اب ان کو رکھنے وہ کی لے ضرورت گئے نہیں ہیں. ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لے دیا, 400 فٹ نیچے لے گئے, وہ کہہ رہے ہیں اب اڑا کے دکھاؤ. وہ تو اب ان کو موک کریں کہ آؤ آ تو صحیح ذرا ایک دفعہ تجھے بتاتے ہیں. اب وہ ٹرمپ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مشتبہ خامنئی تو چھپتے پھر رہے ہیں, وہ تو یار لوگوں کو ہاں یہ ہے, ان کو آنا چاہیے سامنے. مجھے بھی لگتا ہے ان کی آواز بھی ہے, مطلب یہ اگر ویڈیو تقریر ہوتی, ظاہری بات ہے بتایا جا رہا ہے جس طرح کے وہ ہے زخمی تو وہ ہوئے تھے اسے اپنے والد کے ساتھ, سنا ان کے بچے وغیرہ بھی جو ہے وہ شہید ہو گئی ہے, والدہ شاید ان کی حیات ہے, باقی بچے اور بھی. اب ایسے بندے کے ہاتھ میں جو وہ ایران کی قیادت آ گئی جس کے اپنے بچے بھی مار دیے, پورا خاندان شہید کر دیا. اب وہ ان سے کس طریقے سے مذاکرات کرے گا؟ ہم تو چاہیں گے دشمن نمبر 1 تھا امریکہ کا, روس سنا بڑے مال کما رہا ہے, بڑا تیل بیچ رہا ہے اور اندھی مچائی ہوئی ہے اس نے, اس کا بجٹ بالکل فٹ ہو گیا ہے. پہلے اس کا بجٹ بنا تھا $59 پر بیرل پہ, اگر ٹریڈ ہے نا تو اس کا بجٹ چلتا رہنا تھا. اس میں نا راؤ صاحب اب ایسے $100 پہ جا چلا گیا, $80 اور پہ. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو مال بنا رہا ہے وہ اڈانی بھی بنا رہا ہے. انڈیا کا تو مال پتا خرید رہے ہیں نہیں, وہ تیل خرید کے بعد ہاں تیل خرید کے باہر یورپ کو بیچیں گے, لیکن پتہ نہیں عام بھارتی کی حالت تو بہت بری ہے وہاں پہ. سنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کئی پاکستانیوں کی بھی 50-55 روپے سر ہمارے بہت بری ہو گئی. میں بتا رہا ہوں ہمارے ہمارے بچوں کے اسکول بند ہو گئے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا ایک بات آپ مجھے بتائیں نا, بچے اسکول نہیں جا پا رہے. ایک طرف تو جنگ ہو رہی ہے, جہاں بمب گر رہے ہیں وہ لوگ بھی تنگ ہیں, اور جہاں بمب نہیں گر رہے جو لوگ دور بیٹھے ہیں وہ بھی تنگ ہیں. یہ وہ جنگ ہے جس نے پوری دنیا کو تنگ کر دیا ہے. اور میں یہ بیان دیکھ رہا تھا ٹرمپ کا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ امریکی معیشت جو ہے بے شک اس کے سامنے برباد ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو ایٹم بم سے روکنا تھا فلان ڈمکا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اکانومی برباد ہوئی تھی USSR کی تو وہ ایک عالمی طاقت سے ہٹ گئی تھی, اور ابھی بھی روس اور چین یہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اب اس دفعہ امریکہ کو ہرا کے ایک نیو ورلڈ آرڈر لے آئیں اور دنیا کو بتا دیں کہ ایک نہیں 2-3 طاقتیں ہیں. ہاں بالکل ایسی. اب آپ بلکہ اب تو نیا ورلڈ آرڈر اس جنگ کے بعد نا, اس جنگ کے بعد نہ مڈل ایسٹ سیم رہے گا اور نہ ورلڈ آرڈر سیم رہے گا. اب یہ طے ہے کہ 2027 اور نہ جنگ پرانے طریقوں سے 2026 جون کے بعد یہ دنیا بہت بہت ڈفرنٹ ہوگی. آپ یہ دیکھیں, اور میں ایک بتا دوں آپ کو, عاصم منیر صاحب کو جہاں پہ بلایا گیا ہے, اب وہاں پہ فوج جائے گی, بتایا جا رہا ہے کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں 1 لاکھ فوج جائے گی. ترکی جائے گی, بالکل جائے گی. انڈین کہے جا رہے ہیں. نہیں وہ کہنے دیں, لیکن ہماری طرف میں بتاتا ہوں آپ کو سر, وہ ایسی باتیں اس طرح ہوگا کہ وہ ترکیہ, پاکستان اور مصر کی فوج کا بتایا جا رہا ہے. یہ فوجی جہاز جو اب امریکہ نے جو اڈے خالی کرنے ہیں, کسی نے کئی دفعہ ہمیں بتا چکے ہیں, اب کیا اب عرب ممالک ہیں وہ امریکہ کو اپنے اڈے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے جب تک اڈے ہیں ہم حملے کرتے رہیں گے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اڈے جو ہے انہوں نے اسرائیل کی حفاظت کے لیے بنایا, اور آج اگر وہاں پہ یہ اڈے نہ ہوتے, کیا جو ملاقات ہوئی ہے آپ نے دیکھا غیر معمولی جگہ تھی, اس طرح کی جگہ پہ کبھی پہلے ملاقات نہیں ہوئی, لکڑی کا کام ہوا تھا, ادروائز محل میں ہوتی تھی. ہاں بتایا جا رہا ہے کہ خفیہ وہ بھی اپنے کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ, لیکن MBS عام عوام میں سڑکوں پہ آ گئی. MBS بڑے فیمس ہے وہاں پہ, وہاں کے عمران خان ہے. اچھا, اور نہیں ینگسٹر بہت پسند کرتے ہیں ان کو. آپ کو پتا ہے جس طرح کی وہاں پہ ایک حیرانی کی بات آپ یہ اور یہ وہ دیکھیں کہ اس وقت بحریہ تباہ ہو گئی ہے ایران کی, اور سمندروں پہ راج بھی ایران کا. یہ عجیب بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر جہاں پہ آپ نے ان کی 60 جہاز تباہ کر دی ہیں, 40 کشتیاں تباہ کر دی ہیں مائنز والی, اور کہا جاتا ہے کہ 6000 سمندری جو بارودی سرنگیں ہیں وہ ایران کے پاس موجود ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ہم سے ایران کی مرضی کے بغیر کوئی جہاز بھی نہیں گزر پا رہا. ایران کی دو نیویز ہیں, ایران کے پاس دو نیویز ہیں. اب وہ تو ایک IRGC اور ایک نارمل بارل, وہ تو اس کو تباہ کرنا دو ہی چل رہی ہے انقلاب کے بعد سے وہاں پہ. انہوں نے نا اتنا کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی, وہ بڑی دیر سے پلاننگ کر رہے تھے. کسی کو ڈرون مار دیتے ہیں, کسی کو بارودی سرنگ مار دیتے ہیں, کسی کو اینٹی شپ میزائل مار دیتے ہیں, کسی کے اوپر خودکش کشتیاں چھوڑ دیتے ہیں. اور ابھی جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں, دبئی, عمان, عراق, سعودی عرب, بحرین, یہاں تک کہ ترکی پہ تیسرا حملہ بھی کر دیا بھائی. یار یہ تھوڑا سا ہے کہ وہاں پہ نیٹو ایکٹیویٹ نہ ہو جائے, سمجھ نہیں آ رہی, یہ کچھ سمجھ نہیں ہے. لیکن اب ایران کہتا ہے, نہیں وہ کہتا ہے کہ یہاں سے ہم سکون سے نہیں تو پھر کوئی بھی سکون سے نہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں جو حملے ہو رہے ہیں نا, یہ بیسس ان کی استعمال ہو رہی ہے. وہ یہ پلی لے رہے ہیں کہ یہ جو بیسس وہاں سے استعمال ہو رہی ہیں, وہاں سے طیارہ اڑ رہا ہے یا وہاں سے میزائل آ رہا ہے. اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, تو آپ اس کو نیٹو ٹوٹ گیا, اب کون سا نیٹو کیا وقت رہ گئی ہے. لیکن یہ جو اب دیکھیں عراق میں جو حملہ ہوا ہے اس میں 5 فرانسیسی بھی مارے گئے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں,
کہ 2 ان کے بحری بیڑے جو ہیں وہ ایک طرح سے نکارا ہوئے ہیں ایران کے C-130 اور مطابق. ان کا آئل ٹینکر، ان کا C-135 آئل ٹینکر وہاں پہ گر گیا, اس میں 6 بندے مارے گئے جو 6 فوجی تھے. زیادہ ہوں گے ابھی تو آنا شروع ہوں گے. مسعود پزشکیان, علی لارنجانی روڈوں کے اوپر سڑکوں پہ آگے, جہاں پہ ٹرمپ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے لیڈر چھپے پڑے ہیں. اس کے ساتھ G7 کنٹریز کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جنگ کو ختم کرو, ختم کریں, یا آپ نئے ہرمز کھلواؤ. اور اوپر سے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج جو ہے رات کو سب سے خوفناک اور بڑا حملہ کیا جائے گا. وہ جو ان کا سیکٹری آف وار ہے, سیکٹری آف ڈیفینس ہوتا ہے, آپ اس کی پیٹ ہیگسٹ, اس کی آپ نے ذہنی حالت دیکھی ہے, اس کے جسم پہ آپ نے ٹیٹو دیکھے ہیں, اس کے بیان بھی عجیب و غریب وہ سے نظر آ رہے ہیں. مطلب آپ وہ سر وہ مجھے تو مذہبی فنیٹک لگتا ہے وہ آدمی, اور اس نے صلیبی جنگوں کے ٹیٹو کروائے ہوئے اپنے جسم کے اوپر, کافر کے یہاں پہ وہ کام اس پہ باقاعدہ ہے پورا. یہ ویریفائڈ ہے؟ ہاں, پورے ویسٹرن میڈیا شور مچا رہا, خود وہاں کا امریکن میڈیا, کہ یہ اس قسم کی ذہنیت کے لوگ اس ٹائم جنگ لیڈ کر رہے ہیں, جس نے کہ صلیبی جنگوں کا جو جھنڈا ہے وہ اپنے اوپر چھدوایا ہوا ہے. کہ خود پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اب دوبارہ یہ سڑکوں کے اوپر ریورٹس نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اگر یہ دوبارہ ہوا تو 8 جنوری سے زیادہ خوفناک جو ہے اس کا انجام ہوگا. کیا اندر ہی اب بغاوت شروع ہو سکتی ہے؟ فی الحال تو میرے خیال سے جو نظر آ رہا ہے, نہیں جو نظر آ رہا ہے, ایرانی اکٹھے ہیں اس وقت, سارے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. اور اب دیکھیں پاکستان میں بھی, پوری دنیا میں جتنی سپورٹ ایران کی اس ٹائم ہے, میں ان حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا, عوام, آپ مجھے خود بتائیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ایران عراق میں اس ایریے میں جو اہل تشیعوں کی تعداد ہے وہ 13 کروڑ ہے. 13 کروڑ لوگوں سے ایک ان کی, آپ سمجھ رہے ہیں, کوئی مذہبی بھی تو ہے نا حساب کتاب, آپ یہ کیسے لڑیں گے, انہیں کس طریقے سے قابو کریں گے, مجھے بتایا نا, اتنا آسان نہیں ہے وہاں پہ بوٹ آن دا گراؤنڈ. اچھا, اب بوٹ آن دا گراؤنڈ نہیں, ابھی اگلی کہانی سن لینا کہ امریکی جریدہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں کئی سالوں کا اضافی اسلحہ استعمال کر لیا ہے, اور اب جہاں پہ جو دشمن نمبر 1 ہے چین امریکہ کا, اب وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ تائیوان کا مسئلہ چل رہا ہے, وہاں پہ سارا اسلحہ ڈمپ ہو رہا ہے. اس نے وہاں پہ شمالی کوریا سے جو ہے اسلحہ نکالا, تھرڈ میزائل دفاعی نظام نکال کے لے آئے. یعنی کہ ایک محاذ انہوں نے ہار دیا چین سے, دوسرا محاذ انہوں نے روس سے ہار دیا, اور تیسرا ایران سے. یہ ہار ہی رہے ہیں. کیا خبر ٹھیک ہے راؤ صاحب کہ ایران میں نارتھ کوریا کی ایمبیسی پہ حملہ ہوا ہے؟ یار یہ خبر ٹویٹر کے اوپر چل رہی تھی, ایک بلڈنگ بھی تھی, لیکن ابھی تک کسی نے ویریفائی نہیں ہے. لیکن اگر یہ ہے ہاں تو وہ پھر تو ببلو کو تک کرنے والی بات ہے, لیکن میں اس کو ویریفائی یہ خبر ہے, یہ خبر چل رہی ہے, بالکل چل رہی تھی, بلڈنگ بھی چل رہی ہے, کوریا کا وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ, اور پیچھے بلڈنگ تباہ ہوئی ہے, اور نارتھ کوریا کی طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں بڑے الٹے سیدھے. وہ تو ظاہر سی بات ہے, امریکہ کی دشمنی میں ان کے بیانات نہیں آئیں گے تو اور کس کے آئیں گے. اب یہ اس طرح کے معاملات اگر ہوتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ, ویسے بھی مجھے کارنر ہوئے لگ رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھرپور زور لگا رہے ہیں, اب انہوں نے کچھ ایک دو دنوں میں راؤ صاحب کی جنگ ختم کرنے کا بھی اعلان کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کیسے, کیونکہ انہوں نے مارچ کے اینڈ پہ چائنا جانا ہے, اور چائنا جانے سے پہلے یہ ہر حال میں کیا کہیں گے کہ نہ نیوکلیئر ختم ہوا, نہ پراکسیز ختم ہوئی, نہ بلسٹک میزائل پروگرام ختم ہوا, نہ رجیم چینج ختم ہوا, بس ٹھیک ہے جی جنگ ختم کر دیتے ہیں, ہم ہار گئے اور نیا ورلڈ آرڈر لے آئے, جی بسم اللہ. سائفر آ گیا تھا, وہ بھی تو وہی لوگ ہیں, سیاستدان. لیکن آپ کو پتا ہے کہ روس نے کتنا تیل بیچ دیا ہے. سر ساری ٹھیک ہے, سیاستدان ایک طرح کے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کوئی ریالٹی پہ چلتے ہیں, یہ پرسیپشن پہ چلتے ہیں, وہ ان کی باتیں سن کے آپ کو کہاں سے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ سین لوگ ہیں. اس نے اپنی ایک جو آڈینس بنائی ہوئی تھی, ایک اپنے لوگوں کو کیٹر کرنا تھا, وہ پھنس چکے ہیں. وہ یہ ہالی ووڈ کی فلم سمجھ رہے تھے کہ وہ کال آف ڈیوٹی سمجھ رہے تھے, آئے ہیں ٹک وہ اس کو اٹھاؤ چلو جی سب کچھ ہو گیا, WWE چل رہا ہے. اس طرح نہیں ہوتا لائف میں. اب وہ پھنس گئے ہیں, اب وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ٹرمپ نے تو چلے جانا ہے ایک آدھے سال میں, ٹھیک ہے, یہاں اپنا ہار جاتا ہے وہ, اس کی ابھی امپیچمنٹ کی باتیں بھی آ رہی ہیں, لیکن وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ ہے, وہ کہہ رہے ہو یار یہ میں تم نے کس جنگ میں پھنسا دیا, اللہ کر کے اپنے جان چرائی ہے. ایک ہفتے کے اندر روس کو آپ نے بحران سے نکال دیا. وہ جو سپلائی تھی نا ہفتے کی, وہ تھی 1.6 ملین بیرل. 12 ملین بیرل تو صرف چین نے خرید لیا اس سے, اور ان کی سپلائی ایک ہفتے کی 21 ملین بیرل پہ چلی گئی ہے, 21 ملین بیرل پہ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ برآمدات بڑھ گئیں ایران کی, روس کی بڑھ گئیں, اور وہ سستا تیل چین کو ملے جا رہا ہے. ادھر دنیا روئے جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ محمد تباہی پھیر دیا آپ نے. مین آف دا وار ٹورنامنٹ جو جیتا ہے نا, وہ آپ کو پتا کون ہے, اس کا نام ہے پیوتن. چائنا کس کو فون کر رہا ہے, پیوتن کو.
ٹرمپ کس کو فون کر رہا ہے؟ پیوتن کو. ایران کس کو فون کر رہا ہے؟ پیوتن کو. یہ جو ہے خلیجی ممالک کس کو فون کر رہے ہیں جنگ رکوانے کے لیے؟ کس کو فون کر رہے ہیں؟ پیوتن کو. ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں کہ مودی کس کو فون کر رہا ہے؟ پیوتن کو. کہ 2-3 ممالک ہیں. اچھا اس پہ آپ یہ ایک بات مانیں, ہم لوگ ٹھیک ہے اپنی گورنمنٹ پہ کرٹیسائز بھی بہت کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, صحافیوں کا کام ہی یہی ہے. وہ ایرانی صدر کا جو آپ نے دیکھا ہے ٹویٹ جو آیا ہے, اس میں اس نے رشیا کے ساتھ پاکستان کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان یہاں پہ میڈیشن کروا رہا ہے اور جو ڈائلاگ کروا کے, اور یہ بڑا زبردست, بہت زبردست ہے. ہم نے ظاہری بات ہے جنگ کو گھسیٹ کے اپنے گھر تو نہیں لے آنا, آگے ہمارے پاس ویسٹرن ایسٹرن بارڈر ہمارے پکائے ہوئے ہیں, تو یہ ایک ہی بارڈر ہے جہاں سے ہمیں کچھ سکھ کا سانس آتا ہے. لیکن یہ جنگ اب پاکستان پہ مسلط کرنے کی آپ دیکھیں بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, اور اللہ ہمیں سے محفوظ رکھے. کوئی کسر جو ہے, جو یہ آج میں نام نہیں لینا چاہتا, کچھ دیگر ممالک ہیں, دوست ممالک ہیں, اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ نہیں آپ جمپ ان کریں, اس میں جمپ ان پاکستان نہیں کرے گا, کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی آپ بھی نہ کریں ورنہ آپ برباد ہو جائیں گے. خوشحالی کا دبئی والوں کے ساتھ مجھے بڑی ہمدردی ہے, بہت ہمدردی ہے. ایک خبر دے دوں, اس ٹائم دبئی کے جو ہوٹلز ہیں ان کا کرایہ لاہور سے بھی کم ہو چکا ہے. 8,000 5,000 میں دبئی کا, اور فلائٹ کیا, لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں راؤ صاحب, لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں, سرمایہ وہاں سے نکل رہا ہے. دبئی میں ATM میں پیسے ختم ہو چکے ہیں, لوگ یار ہو چکے ہیں, بہت پیسہ ان کے پاس. سر پیسہ تو ہے, اتنا پیسہ نا, انہوں نے آپ کو پتا اپنے وہاں پہ بینکس کو کیا انسٹرکشن دی ہے, انہوں نے کہا تم یہاں سے پیسہ باہر ٹرانسفر نہیں کرو گے. اس میں ایک مسئلہ ہے کہ وہ ورک فرام ہوم سے کیا ہے, ہاں ہو جاتے ہیں مسئلے, سرمایہ منتقل نہیں کرنے دے رہے. میری ہمدردی ہے دبئی والے میرے بھائیوں کے ساتھ, لیکن اب بیچارے کیا کریں. لیکن اب ایران کہہ رہا ہے بالکل ہمیں اس میں کوئی وے ناٹ ٹیکنگ اینی پلیئر ٹو اناؤنس دس. لیکن اب 1-2 دن میں خدا نہ خواستہ برج العرب انہوں نے اڑا دینا. اڑانے سے مراد یہ نہیں کہ وہ 9/11 کی طرح اس پر اٹیک ہوگا, کیونکہ وہ آپ کو پتا نا ایک دارالخلافہ ہے ابھی لوگوں کا. سر خبریں آ رہی نہیں کرنی چاہیے ایک سویلیا, لیکن ایک خواہش ہوتی ہے, دونوں میں کافی فرق ہوتا ہے. لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا, اور اس نے کل آپ نے دیکھا اللہ نہ کرے ہو بڑا. بہت شکریہ تراب علی. ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران ڈٹا ہوا ہے, اس کے حوصلے وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. امریکہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب کیا کرے. آپشنز ختم ہو گئے ہیں, آپشنز ختم ہونے کے بعد اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ گیا ہے کہ بمباری. اور ہر روز وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کی رات انتہائی خوفناک ہوگی. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی میدان کے اوپر بھی پوری دنیا اس معاملات میں تنگ ہوئی ہے. ایران کے اندر بھی بہت زیادہ تباہی ہے, لیکن ایران چاہتا ہے کہ یہ جنگ اب بند ہو تو کسی قیمت پر ہو. شرائط مسعود پزشکیان کی بھی آ چکی ہیں, مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام بھی آ چکا ہے. پاکستان الگ سے ایکٹیو ہے, اور دنیا کے تمام تر ممالک کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس بحران سے بچنے کے لیے ایکٹیو ہو رہے ہیں. اور یہ جو اسلحہ برباد ہو رہا ہے, خاص طور پہ 2 بحری بیڑے میں مسئلہ ہو گیا, ایک KC-135 تباہ ہو گیا, اس سے پہلے 3 سے 5 F-15 تباہ ہو گئے. تو جب اس جنگ کی لاگت اور سارے اندازے لگائے جائیں گے تو امریکہ کو یقینی طور پہ اس بات پہ پچھتاوا ہوگا کہ اس نے نیتن یاہو کے کہنے پہ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.